بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 19واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسل، وہ تو رسول ہے، تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ سے منہ پہ تھپڑ مارنا تو فرعون سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ فوراً جلاد بلاؤ، یہی بچھاؤ نیچے۔ وہ چمڑے کا جو ہے نطحہ بچھایا جاتا تھا، اگر شاہی محلات میں کسی کو قتل کرتے تھے تو چمڑے کے بڑے بڑے جیسے چادریں یا قالینیں ہوتی ہیں ایسے چمڑے کی بنی ہوتا کہ خون نہ بہے نیچے، اسی پہ لٹا کے قتل کرتے تھے، اسی میں بوری کی طرح پکڑ کے پھر لے جاتے تھے مقتول کو۔ کہ فوراً بچھاؤ بساط اور بلاؤ جلاد کو، یہی وہ بچہ ہے جس کا مجھے فکر۔ تو بی بی آسیہ نے کہا، اس نے کہا تم بادشاہ ہو کر تم بھی بچے بن رہے؟ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا ابھی تم فرعون ہو، اس کو کیا پتا ہے کہ تم بادشاہ ہو یا میں آسیہ ہوں یا میں ملکہ ہوں یا تم بادشاہ ہو۔ انہوں نے دیکھا بھی یہ موتی خوبصورت ہیں لگے ہوئے ہیں، اس نے پکڑا اور اس نے ہاتھ مار دیا ہے، تھوڑا کہ آپ کو تھپڑ مارا ہے انہوں نے کہا نہیں ہاتھ اتفاق سے لگنا الگ بات ہے، تھپڑ لگنا الگ بات ہے۔ تو بڑی مشکلوں سے جلاد بھی آ گئے، بڑی مشکلوں سے بی بی نے قائل کیا لاجک دلیل کے ساتھ۔ اس نے کہا دیکھو ایسا کرو کہ ایک برتن میں موتی رکھ لو، ہیرے جواہر لال، اور ایک برتن میں چھوٹے چھوٹے دہکتے ہوئے انگارے رکھ لو، اور موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، بچہ ہے کون کون چلے گا۔ اگر تو وہ آ کے موتی اٹھاتا ہے تو پھر تو سیدھی بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے اور اس نے سمجھ کر آپ کو تھپڑ مارا، اور اگر وہ انگارہ اٹھا لیتا ہے آگ کا تو صاف بات ہے کہ وہ نہیں سمجھتا، ورنہ کوئی آدمی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے۔ اب فرعون نے کہا یہ بات مان، یہ بات کہ بھئی یہ امتحان جو ہے نا جی یہ تو واقعی صحیح ہوا، یہ تو بڑا اچھا ہے، 1 منٹ میں بات کھل جائے گی۔ تو انہوں نے فوراً بادشاہ سے کیا دیر لگتی تھی، ایک کمرہ اندھیرا کر دیا اور اس میں جناب موتی رکھ لیے اور انگارے بھی رکھ دیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا دور چھوڑ دیا کہ پاؤں کے وہ تو کچھ زمین پہ گھسڑ کے چلتے تھے نا، جیسے 2 سال کا بچہ چلتا ہے، تو وہاں سے چلنے لگے۔ تو مفسرین لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سیدھا موتیوں والے تھال کی طرف جا رہے تھے تو اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ پکڑ کے میرے نبی کو ادھر پھیرو، یہ تو سیدھا جا رہا ہے موتی اٹھانے کے لیے، تو پھر ختم ہو جائے گا، ہم نے تو ابھی اس کو بچانا ہے، ہم نے تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا رخ فوراً بدل دیا، اب جبریل کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اب جا کے جناب حضرت نے انگارے میں ہاتھ ڈالا اور فوراً اس کو کھانے کے لیے وہ زبان پہ لکنت آ گئی، جس کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک میں ساری زندگی لکنت رہی، جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا بھی مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان میں جو گرا پڑ گئی ہے نا اس کو بھی تو کھول دینا۔ تو وہ اس وجہ سے گرا پڑی تھی کہ انگارہ پکڑ کے منہ میں ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنا دیا کہ فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھی، پھر یہ واقعی ٹھیک ہے، جب انگارے سے ایک بچہ اپنی زبان میں آپ انگارہ ڈال کے جلا لے تو اس کو یہ کیا پتا ہو سکتا ہے کہ میں فرعون تھا، اس نے کوئی مجھے جان بوجھ کے نہیں مارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اللہ نے بچانا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بچ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، 30 سال زندگی کے، پھر جب دودھ چھوٹ گیا پھر اپنی اماں کے گھر سے محل میں آ گئے۔ وہ تو وہاں تک اس وقت تک رہے جب مدت رضاعت دودھ پینے کے دن تھے، اس کے فوراً بعد تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے فرعون کے محل میں آ گئے، لیکن اپنی والدہ کو جا کے ملاتے تھے اور 30 سال فرعون کے محل میں رہے۔ اور یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ یلبس من ملابسہ ویرکب من مراکبہ، فرعون کے جو شاہی لباس تھا نا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بنتا تھا، اور فرعون کی جو شاہی سواریاں تھیں وہی موسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے تھے، اور دنیا تو یہی سمجھتی تھی نا کہ ان کے بیٹے ہیں اور شہزادوں کی طرح رہنا۔ اصل وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
ہم نے جو آپ کو اتنی بڑی قوم کا بادشاہ بنانا ہے تو پہلے شاہی محل میں بلا کے تربیت ہم نے شروع کر دی ہے نا کہ آپ سیکھ لیں پروٹوکول کیا ہوتا ہے، شاہی محلوں میں رہنا سہنا کیسے ہوتا ہے، فیصلے کیسے ہوتے ہیں، آرڈر کیسے دیے جاتے ہیں، قوموں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، وزیر مشیروں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلغ اشدہ، اب جب 30 سال کی عمر کو پہنچے، برابر جوان ہوئے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے آپ کو حکم بھی عطا فرمایا اور علم بھی عطا، ہم نے یہ نعمتیں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حکم کا معنی ہوتا ہے حکمت، دانائی کی بات، اور بعض علماء فرماتے ہیں قوت فیصلہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ دل میں ایسا نور ڈال دیتے ہیں کہ جب کوئی بات آئے نا تو فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ غلط۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی حق اور باطل کے درمیان میں تمییز کرنے کا ایک خصوصی نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے رات دن اللہ کے ذکر میں زبانیں لگی ہوتی ہیں، ان پر آپ کوئی بات کریں وہ تھوڑی سی بات غور کرنے کے بعد اللہ ان کے دل میں اسی وقت انشراح کر دیتے ہیں کہ یار یہ بات اچھی نہیں لگ رہی دل سے، یا یہ بات سن کے یار دل خوش بڑا ہوا ہے، طبیعت ہی خوش ہو گئی تھی، تو اللہ انشراح کر دیتے ہیں جس سے ایک بات کھل جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے واستوى آتیناہ حکما و علما، ہم نے آپ کو علم بھی دیا، حکم بھی دیا۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے گھر میں آنے کی وجہ سے کچھ بنو اسرائیل کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ نرمی ہو گئی، کیونکہ آخر موسیٰ علیہ السلام کی دہشت تھی، جمال تھا، کمال تھا، اور ضرورت کے مطابق ان کی فیور بھی کرتے تھے، ان کا تحفظ بھی کر دیتے تھے، اور ان کے کوئی ظلم ہو رہا ہوتا تو ان کو بچا دیتے تھے۔ اسی اثنا میں اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جنگل میں کھڑے تھے، دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو قبطی مار رہا۔ قبطی قوم فرعون کا تھی، اسرائیلی جو ہیں وہ بنو اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نہیں۔ اسرائیلی بڑا کمزور تھا اور قبطی بڑا طاقتور تھا، اور وہ ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، تو اسرائیلی رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، دیکھا اس کو، روکا اور نہیں رکا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے وقت مانا ایسے ہاتھوں کو جمع کر کے گھونسا جسے آپ کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے وہ گھونسا ایسی جگہ پہ لگا کہ وہ مر گیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ لگے نہ لگے، نبی کا گھونسا تھا اور کافر کو لگ رہا تھا تو کافر نے تو مرنا ہی تھا۔ فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، آپ نے جو مارا نہیں وہ گر گیا تو مر گیا۔ آپ نے کہا تھا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، بھائی میں نے اس کو مارنا تو نہیں تھا، میرا مقصد کوئی کسی کو قتل کرنا بھی نہیں تھا۔ نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے ہمارے دل میں غصہ ڈال دیا، غضب آ گیا تو ہم نے حملہ کر دیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ھذا من عمل الشیطان، بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ھذا، یہ میرا مار دینا، اس کو قتل کرنا شیطانی عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو شیطانی عمل سے پاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ھذا، یعنی اس بندے کا مر جانا جو ہے اس کی وجہ جو ہے عمل شیطان ہے، کہ چرسی بھنگی تھا، سانس بھی نہیں تھا کہ ایک مکہ برداشت کر جاتا، یہ بدبخت شیطانی عمل میں جو مبتلا تھا اس کمزوری سے مر گیا، ورنہ کوئی تھپڑ سے مرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جھگڑا جو ہے کہ دو میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، اگر ان میں جھگڑا نہ ہوتا نہ موسیٰ علیہ السلام آتے، نہ موسیٰ علیہ السلام مارتے، نہ وہ مرتا۔ اس سارے واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کو درس سابق سے پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی عظمت، بہت بڑی شان سے نوازا ہے کہ آپ بھی اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، اور شرف کلام جو ہے اللہ نے اپنے انبیاء میں سے بغیر کسی ملک کے واسطے کے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بخشا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے فرعون کے گھر میں تقریباً 30 سال تک رہے۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ آپ کی تربیت جو ہے وہ فرعون کے محلات میں ہو، اور وہیں سے اللہ نے آپ کی تربیت جو ہے ایک جہاں بانی کے لیے، حکمرانی کے لیے، بنو اسرائیل کو سنبھالنے کے لیے، یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ دشمن کے گھر میں تربیت بھی ہو رہی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یعنی ظاہری طور پر اتنا بڑا مقام تھا کہ وہ ایک شہزادے سمجھے جاتے تھے، اور فرعون کی سواریاں، فرعون کے محلات، اس کے لباس، وہی شان شوکت، اور آپ کی وجہ سے بنو اسرائیل کو بھی کافی سہارا ملتا تھا۔ اسی ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ باہر جو نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو ایک قبطی مار رہا ہے، اور اسرائیلی رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، اور آپ نے جا کے اس کو چھڑانے کی کوشش کی، اور قبطی نے بھی اکڑنے کی کوشش کی کہ وہ قوم فرعون سے تھا۔ تو قرآن مبارک یہ فرماتی ہیں فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، مر گئے۔ اب بعض مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو یہ لکھا ہے کہ اتفاق سے یعنی وہ مکہ جو تھا بندے کے ایسے مقام پہ لگا کہ جہاں موت واقع ہے، کہ انسان کے بعد اعضاء بڑے نازک ہوتے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل وہ قبطی جو ہے چونکہ وہ بھی غلط زندگی گزارنے والا آدمی تھا، منشیات کا مارا ہوا اور انتہائی کمزور، لیکن اسے اکڑ تھی کہ میں قوم فرعون سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ ویسے ہی تاب نہ لا سکا ایک موقع کی، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل نہیں چاہتے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ تھا، اور نہ یہاں کوئی قتل عمد ہے۔ قتل عمد کے لیے ارادہ، پھر اس کے لیے تیاری، پھر اس کے لیے آلات قتل، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ وہ تو اتفاق سے نکلے، فریاد سنی، مدد کے لیے گئے، تھپڑ مارا، مر گئے۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے باعتبار ظاہر کے تو ایک بندہ مر گیا، تو اسی عالم میں آپ کچھ خائف رہے، اور فرعون کے محل میں بھی نہ گئے، اور کسی نے نوٹس بھی نہ لیا، ایک آدھے دن میں کیا پتہ چلا۔ اب دوسرے دن اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام جو نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی ہے، اور اس کو پھر ایک اور قبطی مار رہا۔ پھر وہ چیخا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہ جی میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس کو بھی ڈانٹا، فرمایا انک الغوی المبین، تم معلوم ہوتا ہے تم خود گمراہ ہو، تمہاری بھی کوئی عادت ہے ہر وقت لڑنے کی لوگوں، ورنہ آخر سارے تم سے کیوں لڑتے ہیں بھائی؟ تو انسان کی اپنی بھی تو کوئی خطا ہوتی ہے نا۔ اور ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس کو بھی چھڑاؤں۔ تو یہاں بھی مفسرین کرام کے دو قول ہیں۔ بعض قول تو یہ ہے کہ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھا، اور پہلے بھی دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے ایک آدمی مر گیا ہے، اور مجھے بھی ڈانٹ رہے ہیں، اسے سمجھا شاید مجھے بھی مارتے ہیں، تو وہ چیخ پڑا، کہنے لگا اچھا آپ نے کل ایک بندہ مار دیا، آج ایک اور مارنا چاہتے ہیں۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس نے نہیں کہا اسرائیلی نے، بلکہ اس قبطی نے جب اس نے فریاد کی نا، ان کو بلایا کہ جی میری مدد کریں، مجھے تو کل کی طرح پھر ایک بندہ مار رہا ہے، تو اس نے اس کلام سے اندازہ لگایا کہ بھی کل بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کی ہے، اور یہ انہی کے زور پہ لڑتا ہے۔ تو اس نے یہ کلمات کہے کہ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ کل بھی ایک آدمی مار دیا، اور ایک آدمی آپ اور بھی مارنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے چھڑا دیا اس کو، اتنا نہیں مارا کہ وہ مر جائے دوسرا آدمی۔ لیکن یہ بات چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچ گئی کہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی نوجوان کو مار دیا، اور یہ تو پھر آپ کو پتا ہے
کہ زور والے لوگ جو ہوتے ہیں، طاقت والے لوگ جو ہوتے ہیں، اقتدار والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی عام آدمی بھی مر جائے تو پھر تہلکہ بچ جاتا ہے، غریب تو چاہے سارے مر جائیں، ان کو تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہو۔ یہ بے عین ہی قرآن کے واقعات کو ذرا آپ اس کو غور سے پڑھیں نا جی، آپ کے سامنے منظر ہے کہ آج اگر کسی بڑی طاقت کا، کسی جدید قوت و طاقت کے ملک میں کتا بھی مر جائے تو اس کا انتقام لیا جاتا ہے، ان کے 4 آدمی بھی مر جائیں تو ملکوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان کے خون سے ہولی بھی کھیلی جائے تو کسی کو رحم بھی نہیں آتا۔ بالکل یعنی ہے نہیں، اللہ نے ایسے نہیں واقعات بیان کیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اتفاق ایسا ہوا کہ جب دربار فرعون میں مشورہ ہوا کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اب ہم نے پالا، ہم نے اپنے گھروں میں رکھا، اب وہ اتنا جری ہو گئے کہ ہماری قوم کے بندے کو بھی مار ڈالیں۔ تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ فوراً پکڑا جائے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہم قتل کا قصہ۔ تو اس دربار میں، اس کابینہ میں ایک آدھا آدمی ایسا بھی موجود تھا جس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی تھی اور دلی ہمدردی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی امداد کے لیے ہر ماحول میں کوئی نہ کوئی سبب تو پھر پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کیا اور اسی کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آ کے کہا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ وہاں کے ملا موسیٰ نے کہا کہ وہ کیبنٹ میں ملا کہتے ہیں سردار، بڑے لوگ، محاورات عرب میں کہتے ہیں ملا الذی یملؤون اعین الناس من رعبہم، کہ لوگوں کی آنکھیں ان کو دیکھنے سے بھر جاتی ہیں کہ وہ بڑا آدمی آ گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو ملا اس لیے کہتے ہیں کہ مجالس کو وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک آدمی کے لیے بھی ایک پوری مجلس چاہیے، ایک پورا بیٹھنے کے لیے سسٹم، نظام چاہیے، اس لیے ان کو ملا مراد ہوتا ہے سردار۔ ان کے بڑے جو تھے، جو ان کی فرعون کی کابینہ کے اہم لوگ تھے، ان میں سے ایک نے آ کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، وہاں بحث ہو رہی ہے اور مشورے ہو رہے ہیں تمہارے قتل کرنے کے، میں تمہیں یہی ہدایت کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں کہ تم اس ملک کو چھوڑ کے نکل، کہ اگر تم حدود مصر سے چلے گئے پھر فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر تم یہاں رہو گے تو لازمی بات ہے آج نہیں کل کب تک چھپو گے۔ اس نے جب نصیحت کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فخرج منہا خائفا یترقب، اب موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے اور دل میں خوف ہے، ڈر ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ کہاں جاؤں، یعنی کوئی منزل بھی نہیں، کہ ابھی تو بچپن تھا اور فرعون کے گھر میں آ گئے اور شاہی انداز میں زندگی گزاری، اب پہلی دفعہ ایک قتل کا الزام لگ گیا اور اس کے علاوہ کوئی جگہ جانتے نہیں، تو آپ جائیں تو کہاں جائیں؟ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ سب سے پہلے رب نجنی من القوم الظالمین، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون کا کیا عقیدہ ہے، فرعون کا کیا عمل ہے، کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ تو اپنے ظلم میں مشہور تھا، اللہ نے اس کو قرآن میں کہا ہے کہ وہ میخوں والا فرعون، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس ظالم کی یہ عادت تھی کہ اپنے مخالفین کو، جیسے ہم تو اردو کے محاورے میں پڑھتے ہیں نا کہ دیواروں میں چنوا دیا گیا، وہ حقیقتاً اس پہ عمل کرتا تھا کہ دیواروں میں کساد کھڑا کر کے ہاتھوں میں میخیں لگوا دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا ظالم ہے، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان ظالموں سے پناہ عطا فرما اور میرا تو کوئی راستہ ہی نہیں۔ اب اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود بخود جس راستے پہ چڑھے
تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ان کو اسی راستے پہ ڈالا جو مدین کی طرف جاتا ہے۔ اب مدین جو ہے یہ وہی مقام ہے جس کا نام قرآن نے اصحاب الایکا بھی کہا ہے، جہاں ایکا کی قوم رہتی تھی، جو قوم ہے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام جن کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ تو اور یہ بھی اتفاق کی بات دیکھیں کہ مدین جو ہیں یہ بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام سے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کے پوتے کی اولاد، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو اللہ کی شان ہے، یعنی قدرتاً وہ قوم مدین جو تھی ان کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور چلتے رہے، اور دیکھیں کہ اسی کا نام ہے انقلاب دہر، اسی کا نام ہوتا ہے انقلابات زمانہ، اور یہی وہ دروس ہیں، یہی وہ سبق ہیں جو انبیاء کے قصوں میں اللہ ہمیں پڑھاتے ہیں کہ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے، جو چاہے اور جیسا چاہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ اگر چاہیں تو قتل سے بچا کر دریاؤں کی لہروں پہ سوار کر کے فرعون کے محلوں میں شہزادہ بنا دیں، اور اگر چاہیں تو قتل کا الزام لگوا کے ملک سے مفرور کر دیں۔ زندگی دیکھیں کیسے کس موڑ پہ آ گئے کہ یا آپ یعنی خود قتل ہونے والے تھے، ہر بچے کو قتل کر دیا جاتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی کہ صندوق کو لہریں لے گئے، اور وہ جناب اتنی سمجھدار دریا کی لہریں ہیں کہ وہ کسی اور طرف بھی نہیں لے گئی، سیدھا فرعون کے گھر میں لے آئے، اللہ کا حکم جو ادھر ہے۔ اور پھر بڑی شاہانہ زندگی اور 30 سال متواتر، اور آج اسی موسیٰ علیہ السلام پہ قتل کا الزام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک مفرور کی حیثیت اس ملک کو چھوڑ کے پیدل چل رہے ہیں، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے، کیونکہ قرآن پاک تو ایسے واقعات کی تفصیل بیان نہیں فرماتے کہ کوئی کھانے کو نہیں، کوئی پینے کو نہیں، جو راستے میں پانی مل گیا، جو جنگل کا پھل مل گیا، درخت کے پتے مل گئے، کھاتے ہوئے اسی پہ چل رہے۔ اور یہ 8 دن اور 8 راتوں کا متواتر سفر تھا، 8 دن 8 راتیں متواتر بھوکے پیاسے چل رہے ہیں، اور جب جناب پہنچے ولما ورد ماء مدین کے علاقے میں جب آ گئے تو وہاں ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ پہلے دور میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سسٹم تو نہیں ہوتے تھے نا کہ بھئی ہر گھر میں پائپ لائنیں ہیں اور پانی ہے، تو بڑے بڑے کنویں بنا دیے جاتے تھے، وہاں سے لوگ جا کے پانی بھرتے تھے۔ تو مدین کے علاقے میں اس کنویں پہ جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام، تو بڑے بڑے کنویں ہوتے تھے اور بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے، عام آدمی کی طاقت بھی نہیں ہوتی تھی اس ڈول کو نکالنے۔ حضرت آپ نے شاید ممکن ہے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، آج سے 20-25 سال پہلے مدینہ منورہ میں بھی جو باغات ہیں ان میں جو کنویں ہیں وہ بھی بہت گہرے ہوتے تھے اور بہت بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے، اور ان کو نکالنے کے لیے اونٹ جو تھے تو اونٹ ایسے چلتے تھے، رسے کو کھینچتے وہ دور تک چل جاتے تھے، ڈول باہر آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے دیکھا کہ بھی اس پہ بڑا لوگ ہیں، بڑا رش ہے، اور سب اپنے اپنے بکریوں کو، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن ایک کونے میں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو بڑی زبردستی روک رہی ہیں، ہانک رہی ہیں اور پانی کی طرف نہیں جانے دیتی، اور بکریاں دوڑتی ہیں پانی پینے کے لیے، پیاسی۔ تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور آ کے حیران ہوئے کہ کیا بات ہے آپ، کہ بھئی میں تو فرعون کے ظلم و تشدد پہ دیکھ کے آ رہا ہوں، وہاں سے نکلا، اب یہاں بھی تو یہ ہے کہ زور آور جو ہے وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں، جو کمزور ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے۔ قال ما خطبكما،
قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، تم کیوں نہیں پلاتی ہو پانی؟ انہوں نے کہا تم نوارد ہو، مسافر ہو، ہم پانی نہیں پلا سکتی. یہ لوگ جو پانی بھر رہے ہیں تو ان کا حق ہے، وہ پانی ڈول نکال رہے ہیں اپنی بکریوں کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں نکال رہے. جب یہ سارے پانی پلا کے چلے جائیں گے تو جو نیچے پانی بچ جائے گا کھالے میں وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے، کیونکہ ہماری طاقت تو ہے نہیں کہ ہم پھر ڈول نکالیں. اور یہیں سے یہ بھی بتلا دیا کہ ہمارے باپ جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. اور علماء نے لکھا کہ باپ کا نام اس لیے لیا کہ بھائی کوئی تھا نہیں، اگر بھائی ہوتا تو پھر بھی کہتے کہ یا بھائی چھوٹے ہیں یا بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ہمارے ابا جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں. اب ان کا کام تو یہ نہیں ہے کہ وہ بکریاں چرائیں اور ہم بچیاں ہیں، ہم کیا کر سکتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ ہے، انہوں نے کہا عجیب بات. اتنے میں وہ لوگ جو تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے جانوروں کو پلا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور وہ کیا کرتے تھے اللہ کے بندے کہ جب پانی اپنے مال کو پلا لیتے تو ایک بڑا پتھر تھا اس کو کنویں کے اوپر رکھ دیتے کہ کوئی اور آدمی ڈول نہ نکال سکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹایا ایک طرف اور اس کے بعد جناب وہ ڈول نکالے، کہا پلاؤ پانی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ دو کنویں تھے، ایک کنویں سے وہ پانی پلاتے تھے اور ایک ان کے لیے ریزرو رہتا تھا کہ جب اس کا پانی نیچے چلا جائے تو پھر دوسرے کو استعمال کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پتھر ہٹا دیا اور جلدی سے ڈول نکالے اور ان کو کہا کہ پانی پلاؤ، اور پانی پلا کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں. کیوں عورتیں کیوں کھڑی رہے؟ اور جب وہاں سے ہٹنے لگی تو ساتھ ہی ایک درخت تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں آ کے بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا منشا ایک تو مانگنا اللہ سے تھا، لیکن وہ ان لڑکیوں کو بھی سنانا چاہتے تھے کہ میں کتنا محتاج ہوں، تیری رحمت کا کتنا محتاج ہوں. اور ظاہر بھی یہ تو اللہ نے پیغمبرانہ شان دی تھی، ورنہ تو طاقت تو جواب دیتی. آپ کا بطن مبارک جو ہے وہ تو ذات پیٹ سے لگ گیا تھا بھوک سے، پاؤں میں چھالے. ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا. اب جناب وہ بچیاں جب اپنا مال لے کر واپس آئیں اپنے گھر میں تو باپ نے پوچھا کہ آج کیسی جلدی آ گئی، کیونکہ وہ بیچاری تو سب سے آخر میں آتی تھی نا، سب لوگ چلے جائیں پانی پلا کے، جو بچے کا پلائیں گے. تو انہوں نے واقعہ بتلایا کہ ابا جان ایک ایسا آدمی آیا، اس نے ایسے ہمارے بکریوں کو پانی پلانے کا. اچھی بات ہے، ایک آدمی نے احسان کیا تو اس کی تو اخلاقی کوئی جزا بھی ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس کو ساتھ لے آتی تاکہ ہم اس کو گھر میں رکھتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں. تو آپ نے حکم دیا کہ ایک بچی کو کہ تم جاؤ، تم نے راستہ بھی دیکھا ہوا ہے، بندے کو پہچان دی، اس کو بلا کے لیا. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. قرآن کہتا ہے کہ ان دو میں سے ایک بچی، دیکھیں قرآن نام نہیں لیتا بچیوں کے، اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ منشاء خدا بندی یہ ہے کہ جیسے عورت کے جسم و جان کے لیے پردہ ہے، اس کے نام کے لیے بھی پردہ، کہ اس کا نام بھی ایسے نہیں ہر محفل میں اور ہر زبان پہ، حتیٰ کہ حکم ہے کہ گھر میں بھی اس کو پکارے تو نام کے ساتھ نہیں پکاریں، کنیت کے ساتھ پکاریں، فلاں کی ماں، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن. اسی لیے دیکھیں کہ پہلی قوموں میں کتنا ادب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حالانکہ اللہ نے نام لیا ہے بی بی مریم کا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، لیکن ان کی قوم جب آتی ہے تو قوم آگے نام نہیں لیتی کہ یا مریم، کہتی یا اخت ہارون.
ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے اخت ہارون، تم نے یہ کیا کیا ہے کہ بغیر نکاح کے بچہ؟ نہ تو تمہارا باپ برا، نہ تمہاری ماں غلط، تم تو حسبی نسبی شریف لڑکی ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ بھی یا اخت ہارون کہہ کے خطاب کر. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو اتنی عظمت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، اتنی شان دی ہے کہ وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کو پردے میں چھپا کے عزت کے ساتھ رکھا جائے، اور حتیٰ کہ اس کا نام جو ہے نہ لیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر نام بھی معلوم ہو جائے تو اس نام سے بھی بعض غلط لوگ جو ہے اسکینڈل کھڑے کر دیتے. آج کل تو خیر جی اللہ معاف فرمائے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کہتے ہیں جی مساوات کا زمانہ ہے، عورت مرد برابر ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. وہ جی گاڑی تو چل ہی نہیں سکتی جب تک دو پہیے نہ ہوں. پتہ نہیں یہ کیسے لوگ مثالیں بنا لیتے ہیں. یہاں تو ہم نے گاڑیاں دیکھی ہیں جن کے 16 پہیے ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر اجازت دیں گے آپ کے گھر میں 16 عورتیں رکھی جائیں؟ کبھی گاڑی بڑی ہوتی ہے، کبھی گاڑی چھوٹی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کا فلسفہ دو پہیے والا مان بھی لیں تو دو پہیے کبھی گاڑی کے ایک طرف لگا دو تو گاڑی نہیں چل سکتی. پہیا اپنی طرف ہوگا، اپنے مقام پہ ہوگا. جب تک وہ اپنے مقام پہ نہ ہو گاڑی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دونوں گاڑیوں کو اس طرف کے ویل نکال کے ایک ہی طرف فٹ کر دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو اگر دونوں پہیوں کو آپ ایک جگہ کھڑا کریں گے تو نظام تو تباہ ہو جائے گا. اس کو اپنے مقام پہ رکھو. تو خیر بہرحال اب دیکھیں قرآن نے کتنی بڑی بات کی کہ فجاءتہ احداہما، ان دو میں سے ایک، نام نہیں، حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ کیا نام ہے. اور ساتھ وضاحت کی کہ تمشی علی استحیاء، کہ وہ حیا کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، حشمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. یہ نہیں کہ ناچتی ہوئی آ رہی ہو، یہ نہیں کہ رقص کرتی ہوئی آ رہی ہو، یہ نہیں کہ جناب دوپٹہ گلے میں پڑا ہے، کبھی کندھے پہ پڑا ہے، کبھی ہاتھوں میں جھول رہا ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں اور لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. نہیں، وہ تو شعیب کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے بتلایا کہ عورت کی چال میں بھی حیا ہوتا ہے. اللہ کے قرآن میں سبق ملتا ہے کہ عورت کی چال بتلا دیتی ہے. اسی لیے جو فاسق فاجر لوگ ہیں نا جی، لاکھ عورت پردے میں ہو، وہ چلتے ہوئے پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا شکار بن سکتی، اس کی چال بتلا لیتے. اور اسی طرح حکیم جو ہیں، اطباء جو ہیں، عورت جب چل رہی ہو تو بتلا دیتے ہیں کہ یہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ ہے. آپ تو ٹیسٹ کرتے ہیں نا، وہ بغیر ٹیسٹ. اور کس پاؤں پہ زیادہ زور دے رہی ہے، دائیں پہ یا بائیں پہ، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہو. یہ علم ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. اور اسی طرح علماء نے جو یعنی اصناف نساء پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل عورت کا چلنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے. یہ کس طرح سے چلتے چلتے دائیں بائیں جھانک رہی ہے، چلتے بائیں چلتے پھرتے جناب کبھی سینے پہ ہاتھ ہے، کبھی بالوں پہ ہاتھ ہے، کبھی سر پہ ہاتھ ہے، تو سمجھ لو کہ ٹھیک نہیں ہے لڑکی. کیا دکھانا چاہتی ہے آخر کسی کو وہ سینے پہ ہاتھ ڈال کے؟ اس کو کیا پڑی ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد ہاتھ ماتھے پہ جا رہا ہے اور ہر لٹیں سنواری جا رہی ہیں اور کبھی لٹیں گرائی جا رہی ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو فحشا لوگوں کا کردار ہوتا. شرفاء کا یہ کردار نہیں ہوتا. تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ. ورنہ قرآن کہہ دیتا کہ جات احداہما، ایک آ گئی بس. نا آخر قرآن پاک کا تو مفہوم اتنے میں بھی ادا ہوتا ہے نا. وجاءت احداہما،
ان دو میں سے ایک لڑکی آ گئی، لیکن اتنی لمبی بات کہ تمشی علی استحیاء، کہ آئی کیسے آئی؟ حیا کے ساتھ چلتے ہوئے۔ یہ بڑھانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ اسی میں ہمیں سبق دیا گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ شریف عورت کی تو نظر اٹھتی نہیں، اس کی نظر ہمیشہ قدم پہ ہوتی ہے، نظر بر قدم، اور خلوت در انجمن، یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ چلیں گے تو قدم پہ نظر ہوگی، اور 20 آدمیوں میں بیٹھے ہوں گے تو محسوس ایسے ہوگا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہیں، ان کا اپنا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کسی کے معاملے میں دخل دے رہے ہیں، بیٹھنا پڑ گیا ہے تو بیٹھے ہیں بس۔ اور آنے کے فوراً بعد اس نے کہا کہ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس نے کہا کہ اے مسافر نوارد، وہ تو نہیں جانتی کہ موسیٰ علیہ السلام، ان ابی یدعوک، ہمارے ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شریف عورت کا کام یہ ہوتا ہے کہ بات واضح کر کے کھلی بات کرے، یہ نہیں کہ گول مول بات کرے، ہو جی آپ ہمارے گھر میں نہیں آتے، ہو جی کبھی آپ آئیں تو صحیح نا، وہ کمال ہے آپ کو کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ بھائی کیوں آئے ہیں آپ، کیوں بلا رہی ہیں آپ، کہیں کیا وجہ ہے، کھول کے بات کریں۔ اس لیے باحیا عورت کبھی کنائے سے اور خفیہ باتیں نہیں کرتی، گول مول باتیں نہیں کرتی کہ جس کی طرف ہر آدمی کی نظر چلی جائے، کہ ہر بندہ اپنی نیت کے مطابق اس کے کلام کو پھر تعویل کرتا ہے۔ کھلی بات کی کہ ان ابی یدعوک، میرے باپ نے تمہیں بلایا، میں نے نہیں بلایا تمہیں، میں نے اگر بلانا ہوتا تو اس وقت کہہ دیتی چلو، لیکن شریف لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر کیسے کسی اجنبی کو لے کے گھر چلی جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر باپ نے بھیجا ہے تو کھلی بات، ان ابی یدعوک لیج، اور ساتھ وضاحت کر دی یجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے معلوم ہو رہا ہے کہ گھبرائے ہوئے ہیں، پھر بھی نہ ڈر جائیں کہ پتہ نہیں اب ان کے باپ نے کیوں بلا دیا۔ تو یہ بھی بتلا دیا کہ وہ آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہم پر احسان کیا، جو آپ نے ہم پر مہربانی کی ہے، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، ہمارا ابا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں، کھلی بات۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ عورت کو چاہیے کہ کبھی نرم لہجے سے بات نہ کرے کسی اجنبی سے، کیونکہ اگر نرم لہجے سے بات کی تو دوسرے کے دل میں اگر کوئی کھوٹ ہے یا منافقت ہے یا گندگی ہے تو وہ اس نرمی کا فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ عورت فوراً دو لفظی بات کرے، ضرورت کی بات کرے، اور اس کے ضرورت کے مطابق جواب دے، اور جواب کے لہجے میں ایسا انداز ہو کہ دوسرا یہ توقع بھی نہ کر سکے، بلکہ اسے محسوس ہو کہ بھائی یہ بڑی درست مزاج عورت ہے، اس سے تو آئندہ بات بھی نہیں کرنی، ایسے وقت فون بھی نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب خانہ گھر میں نہ ہو، خام خواہ اس کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اور اگر جناب وہ بڑا آرام سے اور بڑا ترنم سے اور موسیقی کے سروں سے گنگنا رہی ہے تو آدمی کہتا ہے چلو یار اس ٹائم میں گھر میں کوئی نہیں ہوتا، کل پھر اس کی آواز سنیں گے، آواز میں تو بڑی رس ہے، دیکھتے ہیں بدنی اس میں بھی ہے کہ نہیں۔ یہ فتنے اسی طرح چلتے، ورنہ اللہ نہ کہتے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اگر تم نے نرم بات کی تو جس کے دل میں کھوٹ ہے اس کے دل میں تمنا پیدا ہو جائے گا تم سے ملنے کا۔ اسی لیے اب دیکھیں کہ اس نے کھل کے بات، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، مسلسل نے کہا چلو۔ اب یہ بات یہاں تو قرآن پاک نے ذکر نہیں کی ہے، لیکن فہواء کلام سے سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ چلنے لگے تو فرمایا کہ ایسا ہے کہ بیٹی تو ایسا کرو کہ تم میرے پیچھے چلو، میں آگے چلوں، اور جہاں جہاں راستہ ہو مجھے بتا دو، یمین یسار،
دائیں بائیں، آگے بستی آ جائے گی تو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ حکمت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ عورت میرے آگے ہو، ہوا چلتی ہے، اس کا بال ظاہر ہو جائیں، کوئی دوپٹہ گر جائے، کوئی ایسے سفر ہے، عورت چل رہی ہے، چلنے میں تو ہزار بات ہو سکتی ہے۔ اچھا کسی جگہ رستہ خراب ہے، عورت کو چھلانگ لگانی پڑتی ہے، تو کپڑا اس نے ذرا پنڈلیوں سے اونچا کر لیا، تو اللہ کا نبی تو یہ باتیں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آگے چلوں گا آپ پیچھے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی نے خود یہ سبق دیا کہ عورت قیادت کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ وہ آگے چلے اور تم پیچھے چلو۔ اللہ نے مرد کو عزت بخشی، امام مرد بن سکتا ہے، عورت نہیں۔ مؤذن مرد بن سکتا ہے، عورت نہیں۔ جنازہ پڑھانا ہو تو امامت مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی خلافت مرد کر سکتا ہے، عورت نہیں۔ نبی مرد بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے تو تھوڑا سا راستے کی قیادت دینا بھی قبول نہیں کیا۔ یہ اسی دفعہ اتفاق سے میرے سفر میں اتفاق ہوتا ہے، تو ایک جگہ تھے، تو وہاں پر ایک اخبار سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی، کسی انگریزی اخبار سے اس کا تعلق تھا، اور اس کے علاوہ بھی وہ بڑا اچھی یعنی رائٹر ہے، اچھے آرٹیکل اخباروں میں اس کے بڑے معروف ہیں، بڑے لکھنے والی ہے بچی۔ تو وہ آئی تھی ہم سے انٹرویو کرنے کے لیے، پتہ نہیں کہیں سے پڑھ لیا ہوگا، بہرحال تو اس نے سب سے پہلے، ابھی وہ انٹرویو شروع نہیں ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ آپ عرب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک دین کے عالم ہیں، اور ایک آپ ہولی پلیس پہ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، اب تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ عورتوں کو وہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اللہ نے مرد کو دیا ہے؟ حالانکہ دونوں آدم و حوا کی اولاد ہیں، دونوں کا ماں باپ ایک ہے، اور دونوں میں اللہ نے علم رکھا ہے، اللہ نے عقل رکھا ہے، فہم رکھی ہے، تو یہ ایسی بات کیوں ہے؟ خیر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم کسی مذہب کو مانتی ہو یا ویسے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں عیسائی ہوں، میں لا مذہب نہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ باقاعدہ گرجے جاتی۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات۔ میں نے کہا اگر تم عیسائی ہو تو پھر تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہم تو بی بی مریم کی بات، اس کی اماں کی بات کو مان رہے ہیں۔ کہنے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا جب بی بی مریم پیدا ہوئی تھی تو ان کی والدہ نے ہی یہی کہا تھا اللہ سے کہ یا اللہ انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت لیست ذکر کالانثى، لڑکی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو آپ کی نانی کا فرمان ہے، بی بی مریم کی اماں کا فرمان ہے، اگر تم بی بی مریم کا انکار کر دو تو ہم تمہارے ساتھ مساوات کے لیے آ جاتے۔ کہنے لگی اچھا یہ تو آپ کے قرآن میں ہے، ہمارے بائبل میں نہیں ہوگا۔ میں نے کہا آپ کے بائبل میں نہ ہونا سے یہ مطلب تو نہیں کہ مسئلہ نہیں ہوگا، سوال یہ ہے کہ آپ کے بائبل میں بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، بائبل کا تو میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے اور اس میں نہیں ہے۔ میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا آپ اظہار الحق منگوائیں، تو کتاب موجود تھی، مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس سے میں نے بائبل کا حوالہ نکالا، کہ جی بائبل بھی لے آئے، لکھا کہ یہ بائبل ہے۔ کہتی ہے پتہ نہیں یہ آپ لوگوں کے پاس؟ کہا ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تمہارا چھپا ہوا ہے بھائی، ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، ہم سعودی عرب میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم نے تو نہیں چھاپا ہے۔ خیر مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اس کا ورنہ کیا ذکر کرنے کی ضرورت تھی؟ اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی آگے جا رہے ہیں، بی بی پیچھے جا رہی ہے، گھر پہنچ گئے۔ اب جب گھر میں آئے، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے وقص علیہ القصص، اور آ کر آپ نے بزرگوں کی خدمت میں اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میں ایسے فرعون کے گھر میں رہتا تھا اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بندہ مر گیا، میں خوف سے نکلا۔ انہوں نے فرمایا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ ان کے حدود سے نکل، اب وہ قوم ظالمین آپ کا کچھ نہیں بتا۔
اب اسی بات میں یاد رکھیں کہ قرآن نے اس مقام پہ تو صرف لفظ لیا ہے نا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ نے قصہ بیان کیا۔ یہ شیخ کبیر کون تھے، اس میں مفسرین کا بڑا اختلاف۔ بعض مفسرین کرام نے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شعیب جو ہیں وہ شعیب نبی مراد نہیں، اگر شعیب نبی مراد ہوتے تو اللہ ان کا نام لے دیتے۔ آخر ایک مقام پہ جہاں حضرت شعیب کا ذکر ہے تو باقاعدہ نام ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور یہاں اللہ نے نام نہیں لیا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص اور آدمی تھا، اللہ والے تھے، مومن تھے، لیکن ان کا نام یسری یا یسرون تھا، شعیب نہیں۔ اور ان کا ایک استدلال اس وجہ سے بھی ہے کہ ان نے کہا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے قصے میں کہ وما قوم لوط منکم ببعید، کہ بھئی قوم لوط کا واقعہ جو ہے وہ تم سے کوئی بہت دور تو نہیں، وہ زمانہ بہت دور۔ انہوں نے کہا تو لوط علیہ السلام اور ان کے درمیان میں تو 400 سال کا فرق ہے، تو معلوم ہوا کہ شعیب وہ اور ہیں اور یہ یسرون اور ہے۔ حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جو ہے اس کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ یہ شعیب نبی نہیں تھے، لیکن یاد رکھیں کہ جمہور صحابہ، جمہور مفسرین کی رائے مبارک یہ ہے کہ شعیب نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس آئے ہیں یہ شعیب ہیں، اور شعیب علیہ السلام یہ بھی نبی، اور ان کی باقی رہنا کہ قرآن نے نام نہیں لیا، تو قرآن تو حضرت خضر جیسے عظیم قصے میں بھی نام نہیں لیا، فوجد عبدا من عبادنا، وہاں بھی اللہ نے نام نہیں لیا۔ تو نام نہ لینے سے یہ دلیل تو نہیں کہ نبی ہوتے تو ضرور نام لیا جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یسرون جو ہے، یسری یا یسرون، تو اصل میں بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کا سریانی زبان میں نام جو ہے یسرون ہے، یعنی آپ ہی کے دونوں نام تھے، شعیب بھی اور یسرون بھی۔ اور تیسری دلیل جو ہے اس بات کی کہ شعیب اللہ کے نبی تھے، طبرانی میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت مسلمہ جب تشریف لائے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور میں انزا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، من انزا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم انزا قبیلے سے رکھتے ہو جس میں حضرت شعیب تھے جو سسر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے؟ انہوں نے کہا ہاں یار، اس سے تائید ہوتی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، اطمینان ہو گیا، انہوں نے کھانا دیا، ضیافت کی، تو اس کے بعد ان میں سے قالت احداہما، ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے ابا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان مہربانی کریں آپ اس آدمی کو اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ یہ آدمی جو ہے بہتر اجیر بھی ہوگا، بہتر عامل بھی ہوگا، چونکہ قوی بھی ہے اور امانت والا بھی، قوت والا بھی ہے اور امانت والا۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب شعیب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو شعیب السلام غصے میں آ گئے کہ بھئی میری بیوی کسی کی تعریف کیسے کر رہی ہے، میری بیٹی کہ یہ طاقت والا بھی ہے، یہ کیا بات، بیٹی کا کسی غیر مرد کے بارے میں یہ کہنا۔ آج کل تو خیر ہم خود ریسلنگ کے فلمیں لگا کے دکھاتے ہیں تاکہ طاقتور لوگوں کو دیکھ لیں۔ اچھا ہے نا جی، خبرہ ہے، علم بڑھتا ہے، معلومات ہوتے ہیں، انہیں بھی پتہ لگتا ہے کہ صرف میرا شوہر اس دنیا میں نہیں، اور بھی بڑی طاقت والے لوگ ہیں دنیا میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کس کس بات پر ہوئے۔ اسی لیے ہے نا جی کہ جب نادر نے آپ کے ہند پہ حملہ کیا تھا اور تباہی مچا دی، قتل و غارت کر دی،
اور سارا ندیاں گلیاں خون سے بہہ گئیں. اور جناب اس کے بعد اس نے ایک عجیب، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک عجیب تجربہ کیا کہ جب سارا ملک فتح ہو گیا، وہ بڑا مشہور کا کتابوں کے نادر نے لوٹی دلی کی دولت، ایک ضرب شمشیر اور افسانہ کوتا، بڑے بڑے پرانے واقعات ہیں. تو بہرحال اس نے ایک یہ کیا کہ اس نے حکم دیا کہ شاہی محلات کی جتنی بیگمات اور لڑکیاں اور بچیاں اور خادمائیں بچ گئی ہیں وہ سب ایک محل میں اکٹھی ہوں اور میرے سامنے رقص کریں. مرضی فاتح ہے، جو چاہے کر. اور یہ تو پھر قرآن خود کہتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ جب طاقتور لوگ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، انقلاب لاتے ہیں، پھر وہ تو ایسا کرتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کرتے. اور اس نے یہ کیا جناب کہ بھئی جب وہ مجبور کیا، ان کو مجبور ہو گئی، تو اس نے اپنی تلوار جو تھی نا وہ نیام سے نکال کے خالی تلوار بالکل سائڈ پہ رکھ لی اور خود گاؤں تکیا لگا کہ وہ رقص دیکھتا رہا اور اسی اثنا میں آمدن اونگتا رہا نیند سے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ جو جیسے سو گیا، اس کو نے کہا چھوڑو مجھے نہیں رقص وقت چاہیے، سب بھاگ جاؤ. میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس ملک میں، ان خاندان میں ابھی کوئی عزت غیرت والا لمحہ رہا ہے. میں تلوار رکھی ہوئی تھی، سو رہا تھا، کوئی ایک تو پڑھ کے تلوار اٹھا کے حملہ کرتی، ناکام ہو جاتے. تو غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. تو اب تو ہمارے ہاں بھی میرا بھائی نہ غیرت رہی نہ عزت رہی، اور جن کے پاس کوئی غیرت بچی کھچی ہے انہیں ہم کہتے ہیں یہ پرانے خیالات کے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ تو ابھی قبائلی زمانے میں رہ رہے ہیں. جی آج ہم بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، آگے چلے گئے، پتہ نہیں اور آگے کہاں جاتے ہیں، جانے دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پہ رحم کر. کیا کہا جائے؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام جلا، انہوں نے فرمایا تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ قوی ہے اور امین بھی ہے؟ تو اس نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پتھر جس کو 10 آدمی نہیں اٹھا سکتے، ایک آدمی اکیلا اس کو ہٹا دے تو قوت تو واضح ہو گئی. اور امین کی بات یہ ہے کہ میں پیچھے میرے نہیں چلا بلکہ مجھے خود آگے چلا تاکہ میرے کسی بدن پر بھی اس کی نظر نہ پڑے. اتنی بڑی امانت سے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا افرس الناس ثلاثۃ، کہ دنیا میں عقل والے جو گزرے ہیں نا، جن کو اللہ نے عقل دی تھی، انہوں نے کہا میرے معلومات میں وہ 3. تو جب پوچھا گیا ابن مسعود سے کہ حضرت وہ کون ہے، فرمایا ایک تو عزیز مصر، وہ بھی بڑا سمجھتا کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار سے خرید کر کے لایا، حالانکہ ورنہ تو غلام کو خرید کر کے لائے تھے، غلام تھے بیچارے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی وصباہ، اس کو بڑے احترام سے رکھنا، اس کو عزت دینا، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں نفع پہنچے. تو یہ اس کی فراست تھی کہ یوسف کو دیکھ کے پہچان. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ بنت شعیب، وہ شعیب کی بیٹی بھی افرس الناس تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان. یہ کوئی ہے، یہ ایسی بات نہیں کہ آدمی بھوکا ہو، پیاسا ہو، پاؤں چھالے پڑے ہوں، پیٹ میں ایک دانہ نہ گیا ہو اور اتنا بڑا پتھر ہٹا دے، ایسی بات نہیں. اور اس کے باوجود سارا کچھ کر کے ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹی آپ کی بستی میں کوئی آدمی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے. یہ بھی نہیں کہتے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر، اللہ میں تو تیرے دروازے پہ خیر کا محتاج ہوں، جو تو نے مجھے اتارا ہے اس حال میں تو میں تجھ سے خیر ہی مانگتا ہوں. تو افرس الناس نے فرمایا کہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ افرس الناس ابی بکر، کہ سمجھدار لوگوں میں تیسرے سیدنا ابو بکر ہیں، الذی استخلف بعدہ عمر، کہ جس نے اپنے بعد خلافت کے لیے عمر کو چن لیا، کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام نے اتنی عزت پائی، اتنی ترقی کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. تو یہ جو پہچان تھی نا سیدنا ابو بکر کی، تو معلوم ہوتا ہے
کہ وہ بھی ابرص الناس، یعنی اللہ نے ان کو بھی ان لوگوں میں بھیجا تھا جو سب سے زیادہ پہچان رکھنے والے لوگ تھے۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ ہر لحاظ سے مطمئن ہو گئے، لیکن اس کے بعد فوراً فرمایا کہ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین الا ان تأجرنی 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ حضرت موسیٰ حضرت شیخ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بات سنو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تمہارے سے نکاح کرے، لیکن میری شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ ایک تم میرے پاس رہو گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 8 سال تک یا 10 سال تک میری بکریاں چراؤ گے۔ ان 2 میں سے تمہاری مرضی ہے، 8 سال پورے کر دو گے تب بھی میں راضی ہوں، 10 سال پورے کر دو تمہارا مہربانی ہے اور احسان ہے، اور انشاءاللہ تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے، میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یعنی ایک مسئلے کو بھی حل فرما دیا، اور اس سے امت کو اور آنے والے دور میں سبق بھی دیا گیا کہ اگر کبھی بیٹی کسی انسان کے بارے میں تعریف کرے تو اس کو اچھی طرح سوچیں، غور کریں، اور اگر ایسے اسباب بنتے ہوں تو بہتر ہے کہ ان کا رشتہ کریں، کیونکہ ہر آدمی کبھی بیٹیاں یا بچیاں کھل کے تو نہیں کہتے، اشارات و کنایات میں شریف لوگ بات کرتے ہیں، اور اسی میں علماء نے بڑی مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کا بہرحال کیونکہ اس مقام پہ تعلق نہیں ہے، ورنہ اسی آیت پہ بڑی بڑی مباحث ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیا کسی لڑکی کا حق المہر اس کے شوہر کی نوکری بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی۔ یہ فقہ میں بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اس کے لیے بڑی ابحاث ہیں دقیقہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں اور بعض ائمہ اس کے قائل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قبول کر دیا، فرمایا اچھا ذالک بینی و بینک، کہ یہ تمہارے میرے درمیان میں وعدہ ہو گیا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ایما الاجلین قضیت، یہ میری مرضی پہ ہوگا کہ میں 8 سال گزاروں یا 10 سال، مجھ پر یہ زبردستی نہیں ہوگی کہ میں 10 سال ضرور گزاروں، اور جو ہم نے اور آپ نے عہد کیا ہے واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہمارا گواہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضرت قرآن میں یہ نہیں آیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال گزارے یا 10 سال گزارے، یہ وضاحت ہمیں نہیں ملتی قصہ موسیٰ علیہ السلام میں۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، وہ اللہ کے نبی تھے، جب بھی تم سے کوئی یہ سوال کرے تو ان کو بتا دینا کہ آپ نے 10 سال ہی گزارے تھے۔ اوفل اجلین، کبھی نبی چھوٹی چیز نہیں پوری دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، کم نہیں دیتے، نبی کی شان ہی نہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلا قرآن پاک کے منشے سے، چونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے جاءت احداہما، اور شعیب بھی کہہ رہے ہیں انی اريد ان انکح احدی ابنتی ہاتین، تو آپ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ 2 لڑکیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی، بڑی یا چھوٹی؟ تو آپ نے فرمایا اصغرہما، کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ ایما الاجلین قضا موسیٰ فقل اوفاہما، کہ 2 میں سے کتنی مدت گزاری موسیٰ علیہ السلام نے، تو کہنا وہ زیادہ مدت 10 سال والی۔ اور کوئی پوچھے کہ بھی نکاح کس سے ہوا تھا تو بتا دینا کہ اصغرہما، جو چھوٹی بیٹی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس سے نکاح۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 سال، اب دیکھیں نا جی انقلاب زمانے پہ ذرا غور کریں کہ ایک وقت ہو آدمی شہزادہ ہو اور دوسرے وقت میں بکریاں چرا رہا ہو، ذرا غور کریں آپ۔ اس لیے انسان کو کبھی ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جس حال میں ہے شکر کرے اللہ،
یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے جنہوں نے یہ حال میں رکھا. یہ نہیں کہ دوسرے کو دیکھ کے جلتا رہے. کیوں؟ کیا پتا ہمیں اس حال سے بھی نیچے گزرنا پڑے تو پھر ہم کیا کریں گے. آج تو جناب عزت ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاس گھر ہیں، مکیفات ہیں، اے سی ہے، گاڑیاں ہیں، گاڑی میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے اپنے ملکوں میں تو آپ جانتے ہیں انڈو پاک میں تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کی بھی طاقت نہیں ہوتی بیچارے کہ ایک گھر میں 5-6 ایئر کنڈیشن رات کو اکٹھے چلا کے سو جائیں. ہمارے تو یعنی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نواب فیملی کے لوگ جو ہے نا جی، وہ بھی مہمان آ جائے تو اپنی وہ مثال مشہور ہے نا کہ مونچھ اونچی رکھنے کے لیے وہ چلا تو دیتے ہیں لیکن نظر گھڑی پہ ہوتی ہے کہ مہمان نکلتا کب ہے شریف آتا. کیونکہ ایک اے سی کا جب بل آئے گا 5,000 روپے مہینے میں، 5 چلائیں 25,000 روپے مہینہ، تو آپ الیکٹرک کا بل ادا کریں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ کا شکر کیا. اللہ نے گاڑی دی ہے، اللہ نے سائیکل دیا ہے تو شکر کرو. پتہ نہیں پیدل چلنا پڑتا، پیدل چلتے ہو تو شکر کرو. اللہ لنگڑا کر دیتے تو ہم کیا کریں. دیکھتے نہیں ہو ویل چیئر پہ کیسے کیسے لوگ بچے. یہ آپ کی ہسپتالیں تو خدا جانتا ہے مقام عبرت ہے. یہ ہر کر بھی اگر آدمی ہدایت نہ پکڑے تو میرے خیال میں پھر کہیں نہیں بن سکتا. کہ آپ کے سامنے تو ہر وقت ایسے ایسے یعنی حالات آتے ہیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے، اندھا ہے، ایک نوکر پکڑ کے، یعنی اگر وہ نوکر ہاتھ چھوڑ کے اس کو کھڑا کر دے، اسے یہ نہیں پتا میں کہاں جاؤں. کروڑوں پتی ہے لیکن اندھا ہے. اللہ نے ایک آنکھیں لینی محتاج ہے، چپراسی کا بھی محتاج، نوکر کا بھی محتاج، ڈرائیور کا بھی محتاج، گھر میں ہے بیوی کمرے میں بیٹھی ہو نہیں پتا کہاں. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتنا امتحان گزرا. اچھا اللہ کو تو اپنے بندے کی، اپنے پیارے کی تربیت مقصود ہے نا، کہ شاہی محلات میں بھی تربیت دے دی اور پھر تکلیفیں بھی دکھلا دی. کیونکہ جب تک آدمی خود تکلیفیں نہ دیکھے تو دوسرے کی تکلیف کا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہوتی ہے نا ہمارے لیڈر آج کل جو پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوئے اور منہ میں سونے کا چمچہ لے کے آئے، ان کو غریبوں کا کیا پتا غریب کیا ہوتے ہیں. وہ تو پھر اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں نا کہ وہ ایک مسل مشہور ہے کہ ایک شہزادہ محل پہ کھڑا تھا اور لوگ چیخ رہے تھے روٹی کے لیے مہنگائی ہے، آٹا نہیں ملتا، آٹا نہیں ملتا. انہوں نے کہا یہ کیا چیختے ہیں؟ انہوں نے کہا سر وہ کہتے ہیں روٹی نہیں. انہوں نے کہا روٹی نہیں ہے، کیک کھائیں، پیسٹری کھائیں. نہیں ہے روٹی نہ کھائیں. پھر وہ تو پھر ایسے فیصلے ہوں گے نا، جس نے خود بھوک نہ دیکھی ہو وہ تو پھر یہی فیصلہ کرے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال پورے کر لیے تو عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے بھی اپنا وعدہ نبھا دیا ہے، اب مجھے اجازت دیں. مدت ہو گئی گھر سے نکلے ہوئے، اب 10 سال گزر گئے، دور بھی بدل گیا. اور ان کو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ پتہ لگ گیا تھا کہ اصل وہ فرعون جو تھا رامسیس وہ مر گیا ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ فرعون بنا من فتح. نے کہا اب وہ بات بھول گئی، اب کیا ہے، اب کیا ہو، اس لیے مجھے اپنے گھر جانا چاہیے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فوراً کہا بالکل آپ نے وعدہ پورا کر دیا ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، جہاں جائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو اور بچہ چھوٹا بچے کو لے کے چلے. خدا کی قدرت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کافی بکریاں ان کو دی کہ بھی یہ تمہارے لیے ہدیہ ہیں، آپ ساتھ لے جائیں. اب بکریاں ساتھ ہیں، بیوی ساتھ ہے، اور فی لیلۃ مظلمۃ باردۃ شدیدۃ البرد، رات ہے، اندھیری ہے، شدید سردی کا دور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اسی عالم میں سفر کر رہے ہیں اور خدا کی قدرت ہے کہ پھر راستہ بھٹک گئے. اب جب راستہ بھٹکے تو ایک جگہ بیوی سے کہا کہ ٹھہرو یہاں بیٹھ جاؤ. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے اور اسی سورۃ مبارک میں بھی ہے کہ دور سے آپ کو روشنی نظر آئے. جب دور سے آپ کو روشنی نظر آئی، جس کو قرآن کہتا ہے قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ آپ یہاں ٹھہرے،
مجھے دور سے نظر آئی ہے آگ ہے، معلوم ہوتا ہے روشنی ہے اور آگ ہے، تو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آگ ہے تو لازمی بات ہے کوئی بندہ بھی ہوگا، اور بندہ ہوگا تو ہم راستہ پوچھ لیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ آگ بھی لے آؤں گا تاکہ ہم سردی سے بھی بچ سکیں، تو آپ یہاں آرام کریں اور میں جاتا ہوں۔ اچھا، علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ آگ تو نہیں تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو اصل میں نور خدا بندی کا جلوہ تھا، اس لیے بیوی کو نظر نہیں آیا، اس لیے فرماتے انی آنست نارا، میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے بتا سب دیکھتے، وہ بھی کہتی بیوی وہ دیکھو جی روشنی آگ جل رہی ہے آپ جائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی حکمت تھی کہ اس نور خدا بندی پر بھی صرف موسیٰ علیہ السلام کی نظر تو پڑی ہے لیکن اور کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار، یا تو میں کو پتہ بھی کر کے لے آؤں گا، اور دوسری جگہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے یا ہدن اور قبس، تو فرمایا علماء نے کہ دیکھو وہ لفظ نکلے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ وہ خبر بھی ملی، خیر بھی ملی، ہدایت بھی ملی، اور جو چیزیں آپ کی زبان سے نکلی تھی وہ ساری وہاں پہنچنے پہ اللہ نے ادا کر، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے سلسلہ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کے مطالعے میں اور درس میں الحمدللہ مصروف تھے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصہ مبارک میں ہم اس مقام پہ پہنچے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس حسب وعدہ اپنی مدت معین پوری فرما لی 10 سال، تو اب ان کی اجازت لے کر اپنی بیوی کے ساتھ آپ وہاں سے چلے کہ میں مصر جاؤں اور وہاں جا کے حالات دیکھیں۔ اب چونکہ کافی مدت گزر چکی تھی، اب حالات میں لازمی بات ہے کہ تبدیلی آ گئی، اور ویسے بھی اپنے والدہ سے بچھڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، گھر والوں سے پھر تو ملاقات ہی رہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ وہاں سے چل پڑے، چونکہ پیدل کا سفر تھا اور 8 دن اور 8 راتوں کا سفر تھا تقریباً مدین سے مصر، اور کوئی اس دور میں اتنے راستے تو واضح نہیں ہوتے تھے، بہرحال اس کا انجام یہ ہوا کہ راستہ بھول گئے، اور یہ بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ رات کی تاریکی، ظلمت اور سردی کی شدت، اور پھر اتفاق یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ بھی حاملہ تھی، اور اتفاق سے ان کو بھی درد سے جو ہے ولادت کے درد جو ہیں وہ شروع ہو گئے، یعنی ہر طرف سے آزمائشیں آتی ہیں انسان کے لیے۔ یہ واقعات ہمیں اسی لیے بتلائے جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، کتنے شان والے لوگ ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، کتنا بڑا امتحان ہے کہ گھر سے بے گھر ہوئے، 10 سال تک بکریاں چرانی پڑی۔ ایک دور ہے کہ شہزادوں کی طرح زندگی بسر ہو رہی ہے فرعون کے گھر میں، اور ایک اب یہ عالم ہے کہ 10 سال کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں، اور اب سفر فرما رہے ہیں تو نہ کوئی خادم ہے، نہ سواری کا انتظام ہے، بیوی ہے، بکریاں ساتھ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے لیے اسباق ہیں، ہمارے لیے سبق ہے کہ زندگی میں ایسے حالات ہوتے ہیں، اور انسان کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ سے نہ ہو۔ اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جانب طور جو ہے
اس طرف سے ایک روشنی ہے جیسے آگ ہو. تو آپ نے اپنے آل سے فرمایا قال لأہلہم کسو، اور اسی میں ساتھ یہ مسائل بھی تھوڑے تھوڑے سمجھ لیا کریں کہ جیسے آج کل روافض یہ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی ہیں. ان کے علاوہ وہ کسی کو اہل بیت یعنی خاص طور پہ ازواج رسول کو وہ اہل بیت نہیں مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو وہ اہل بیت تسلیم نہیں کرتے. اصل میں بہرحال اس کا پس منظر ہے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اہل بیت میں مان لیں تو پھر تو ابو بکر کی بیٹی بی بی عائشہ کو بھی اہل بیت میں ماننا ہوگا، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ کو بھی ماننا ہوگا، حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ کو بھی اہل بیت میں ماننا ہوگا، تو ان کے لیے تو پھر موت آتی. اس لیے وہ ابتدا سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو اہل بیت ہے ہی نہیں. اور اہل بیت جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اہل بیت تو بس یہ 5 ہیں، حضور پاک اور باقی 4 ہم ہو گئے، 5 تن پاک ہیں بس. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ. بس وہ کہتے ہیں یہ ہیں 5، اس کے علاوہ کون ہے اہل بیت؟ بس یہ 5 تن جو ہے نا جی یہ پاک. اور ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ان کا یعنی روافض کا اور شیعہ کا ایک ملنگ یعنی مقصد ہے کہ بوٹی کے نشے میں رہنے والا، بھیک مانگنے والا، گلیوں میں پھرنے والا، جسے کوئی مذہب کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، عبادت کا پتہ نہیں، لیکن وہ جب بھیک مانگتا ہے تو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے کہ جی مجھے 5 اور 12 کا صدقہ خیرات دو، 5 تن کا صدقہ خیرات دو. تو وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے. اور اہل سنت والجماعت ماشاءاللہ پہلے تو اہل سنت ہوتے تھے حضور کی سنت سے، اب اہل سنت ہیں سن ہونے سے. جیسے بدن سن ہو جاتا ہے نا، ٹیکا لگاؤ چاقو لگاؤ پتہ نہیں لگتا. یہ انہوں نے آپریشن کرنا ہو نا سن کرتے ہیں، پہلے ہم سن ہو گئے اس لیے سننی ہے. کہ ہمارے اہل سنت والجماعت نے کبھی کہا ہے آپ سے کہ انہوں نے بھی چلتے پھرتے ابو بکر عمر عثمان علی کا نام لیا؟ سوال نہیں پیدا. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے. یعنی ہمارے اچھے خاصے اہل سنت کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے، اسلام سے پہلے کیا تھا، اسلام کے بعد کیا ہے، صدیق کیا ہے، لقب ہے، کنیت ہے. ابھی بکر اگر کنیت ہے تو کیوں کنیت ہے؟ اچھے خاصے اہل سنت کو بھی علم ہے. اور ویسے اشتہار دیں گے لمبے چوڑے اہل سنت والجماعت اور سنتوں بھرے اجتماع. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ساری سنتوں کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آدمی اور کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے آگے فریاد کے علاوہ کیا کیا سکتا ہے؟ ایک رونا ہے. جب قومیں بے حس ہو جائیں تو ان کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب ہماری تقریروں سے کیا جاگیں گے؟ یہ تو پھر ہماری قوم تو اس حال میں پہنچ گئی ہے نا کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر، کہ خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اس طرح. میں تو روز پڑھتے ہیں نا لوگ کہ آج اسرائیلیوں نے اتنے فلسطینیوں کو مار دیا، آج ہندوؤں نے کشمیر میں اتنے مسلمانوں کو مار دیا. جہاں دکھ ہوتا ہے وہاں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے. اسی طرح ہم جاگیں گے، اور جس دن ہم جاگ گئے اسی دن کو پھر مٹ جائے. یہ ہمیں جگانے کے لیے مارا جا رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. جتنا مرضی آئے آپ ظلم کر لیں، جتنا مرضی آئے آپ خون بہا لیں، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے. جاگے گا مسلمان. ساری دنیا سے یہود کٹھے ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہودیوں نے مرنا ہے تو پھر ہم ڈھونڈتے تو نہ پھریں ایک دن ان کو کہاں ماسکو میں کہاں ہیں، کہاں کہاں ہیں. ہر جگہ سے اب آ رہے ہیں جی ہمارا ملک اکٹھے ہوں جی آئیں عالم وسالہ. یہ تو کوئی خوف والی بات نہیں ہے. مسلمان کو جگانے کے لیے وجہ کیا ہے کہ ہم سو گئے. اب یہ عرب ہے نا جی، یہ سوئے ہوئے ہیں شیر.
لیکن ابھی یہ خواب غفلت میں ہے. لیکن جس دن یہ جاگ جاتا ہے نا تو پھر اس کی تاریخ ہے. پھر اس میں خالد بن الولید پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں محمد بن القاسم پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں مصعب بن عمیر پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے، پھر اس میں بابر پیدا ہوتا ہے، اور غریب غریب گھرانوں کے لوگ پیدا ہو کے جناب نشاط ثانیہ آگ نشاط بدل ڈالتے ہیں اور مردہ اسلام کو پھر زندہ کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. تو بہرحال اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی شیعہ بھائی نام لے گا حضرت علی حضرت حسین کہے گا علیہ السلام. اچھا اس کا اثر اتنا ہو گیا کہ اب سنی بھی کہتے ہیں علیہ السلام. حضرت ابو بکر کو کبھی آپ نے کہا علیہ السلام؟ انہوں نے کوئی قصور کیا ہے آپ کا؟ کسی سنی نے آج تک حضرت عمر علیہ السلام کہا ہے؟ سنائیں کسی کی زبان سے آپ. حضرت عثمان علیہ السلام. اچھا کبھی آپ نے سنا ہے کسی اہل سنت والجماعت کی زبان سے اس نے کہا امام ابو بکر؟ شیعہ تو شیعہ ہر سنی بھی کہتا ہے امام حسین. اگر امام سے مراد مسجد کے امام تھے یا کسی ملک کے، ملک تو ان کو ملا نہیں، تو پھر امام کیسے بن گئے؟ نا امام کا کیا مطلب ہوتا؟ جس کو حکومت ملی ہو انی جاعل للناس اماما. اگر مسجد کی امامت مراد ہے پھر تو ہر آدمی مسجد کا بھی امام ہے. 4 فٹ کی مسجد کا تو میں بھی کبھی امام بن جاتا ہوں. اگر امامت سے مراد خلافت ہے اور ان کے نزدیک تو امامت کا مرتبہ نبوت سے بھی زیادہ ہے. ان کے نزدیک مقام نبوت سے مقام امامت زیادہ ہے. وہ کہتی ہیں اللہ نے جیسے نبیوں سے حضور کی نبوت کا عہد لیا تھا، خود محمد مصطفیٰ نے حضرت علی کی امامت کا عہد دیا اللہ کو. وہ کہیں گے باقاعدہ حضرت علی علیہ السلام، امام حسین، امام حسن، امام جعفر صادق، امام زین العابدین. لیکن سنی کی زبان سے کبھی آپ نے زندگی میں نہیں سنا ہوگا امام ابو بکر، جو حقیقتاً امام تھے، جن کو خلافت بھی ملی، حضور کا مصلی بھی ملا، اور جو صحیح معنی میں خلیفہ بلا فضل تھا، یعنی جس کو امام کہا جائے تو حق والا ہے امامت کا، اس کو نہیں کہا جاتا. وجہ کیا ہے؟ پراپگنڈا. اور یہ آج کل ایک بہت بڑی ٹیکنیک ہے کہ ایک غلط بات کو آپ اتنے دفعہ کہیں کہ آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ میں جھوٹ نہیں سچ کہہ رہا. یہ جو ہے نا یہ بڑی تخطیط ہوتی ہے بڑی دور کی. ہم تو ابھی تک اسی بات پہ لڑتے رہتے ہیں نا ماشاءاللہ کہ جناب نماز میں جو ہم نے کھڑا ہونا ہے تو درمیان میں فاصلہ کتنا ہو. ہم تو ابھی انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے. ہم نے تو ابھی تک یہ جھگڑے ختم نہیں کیے کہ ہاتھ سینے پر ہو، ناف پر ہو یا نیچے ہو، اور جناب پاؤں کے ساتھ پاؤں کیسے ملا ہو، گٹے کے ساتھ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ہو اور کندھے کے ساتھ کندھا ہو. ہم اسی جھگڑے جو ملا لیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو نہ کرے وہ نعوذ باللہ حضور کی سنت کا مخالف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہیں. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 20 سماعت فرمائیں.